آج بڑے دنوں بعد جو ہے نا پیٹرول ڈلوانے گیا تو میرے کانوں سے دھواں نکل گیا، کیونکہ جو پیٹرول ہے نا بھائی اب اپنی پہنچ سے دور ہے، مطلب کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا، مطلب پیٹرول والا کام تو اب بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جتنے بھی لوگ یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں آج سب لوگوں کے لیے ایک بہترین سی ٹرک لے کے آیا ہوں، مطلب جو لوگ مہنگائی سے تنگ ہے نا وہ لوگ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اچھا، مہنگائی یہاں تک آج جو حال ہے ہم لوگوں کا، اور مہنگائی جو اس نوبت تک پہنچی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، ہم لوگ سارے اپنے لیڈران کو، اپنے سیاستدانوں کو ہمیشہ کوس رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہے، یہ وہ لوٹ کے کھا گئے تو فلان تو ڈمکان۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لیڈران ہیں، ان لیڈران کو سلیکٹ کر کے ان کے تک پوسٹ پہ بٹھاتا کون ہے؟ ہم لوگ بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چاہے جتنی بڑی یونیورسٹی سے ڈگری لیں، چاہے جتنی بڑی ڈگری لے لیں، آکسفورڈ سے پڑھ کے آ جائیں، لیکن ہم لوگوں نے سیاست وہی کرنی ہے، کیا جی میں فلانی پارٹی میں، کیوں میرے دادا اس میں تھے جی، تو ہم لوگوں کے نظریے بھی وہی ہیں، تو بھائی مہنگائی تو ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے جن جو ممالک ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ ترقی کیسے کرتے ہیں؟ ترقی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے اگر لیڈران کو ووٹ دیتے تو ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ بجائے ہم پوچھنے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس پہ ڈٹ کے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگ آپس میں بحث مباحثے شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے۔ اگر یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ بھائی جتنی بھی سرکاری گاڑیاں ہیں وہ کوشش کرے کہ ان دنوں میں فیول نہیں بھروانے، پیٹرول پمپ پر جائیں، کیونکہ لوگوں کا جو غصہ ہے اس کی وجہ سے وہ کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، پورے آزاد کشمیر میں ایک تحریک چلی ہوئی ہے، ٹھیک، کہ بھائی جو بجلی کے بل زیادہ آئے ہوئے ہیں، جو پیٹرول پرائسز بہت زیادہ اوپر گئی ہوئی ہے، کیونکہ عام جو آدمی ہے اس کی زندگی بھائی اب مشکل ہے، کیونکہ دیکھو اگر میرے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ ابھی اگر کھانے کا ٹائم ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں آئے گا، تو جب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، میرے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو اس وقت میرے پاس کیا حل ہوگا؟ آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کو جب ہر چیز سامنے موت نظر آ رہی ہو تو اس وقت اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ سامنے آپ کے کیا کھڑا ہے، کوئی آپ کو جان سے مارے گا، کیا کرے گا۔ تو اس وقت یہ سچویشن کریٹ ہو چکی ہے، لیکن جس طرح کی آج کل آزاد کشمیر کے اندر جو تحریک چلی ہوئی ہے، اس میں کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا نہیں اٹھایا جا رہا، مطلب کو کسی پارٹی کے نام پہ سیاست نہیں کی ہو رہی، مطلب سارے لوگ متحد ہیں ایک پلیٹ فارم پہ، ٹھیک ہے۔ کسی پارٹی کے نعرے بازی نہیں ہے، کسی خاص پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ احتجاج نہیں ہو رہا، ایک عوامی احتجاج ہے، عوامی رد عمل۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر یہی احتجاج پورے پاکستان میں ہو، کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں، یہ چیزیں تب ٹھیک ہوں گی جب ہم لوگ متحد ہوں گے، ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے، اور جو انسان غلط کر رہا ہم اس کو غلط کہیں گے۔ ہم فار ایگزامپل میں اگر کسی لیڈر کو سپورٹ کرتا ہوں تو اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو میں اس کو غلط کہنا بھی سیکھوں، بجائے اس کے کہ اگر مجھے کوئی اس کی نشاندہی کرتا تو میں اس کی جان لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی اس بندے نے یہ اتنی بڑی بات کیوں کی ہے میرے لیڈر کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن میرا لیڈر نے میرے لیے کیا کیا یہ مجھے سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر میں نے اپنے لیڈر کو ووٹ دی ہے، میں نے ہمارے ووٹوں کی طاقت سے وہ جا کے اسمبلی کے فلور پہ بیٹھا ہے، تو بھائی اس نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ہمیں بھی تو یہ سوچنا چاہیے، جو ہم لوگ جو ڈگریاں لے رہے ہیں کس کھاتے میں لے رہے ہیں؟ ہم اگر وہی دقیانوسی سیاست کریں گے تو یہ جو آج کل جو حال ہمارا وہ ہوا پاکستان میں، اللہ معاف کرے، مطلب مہنگائی کی بلند ترین سطح ہے کہ عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا، مطلب یہ سمجھ لیں کہ بھائی میں آج ہی پیٹرول ڈلوا لیتے وقت میں یہ سوچا تھا کہ اب تو کم سے کم کہیں بھی جانا ہو کسی سے بائک مانگ کے یا پیدل چلے جاؤ، گاڑی والا چکر تو اب بھول ہی جاؤ، کیونکہ یہ پیٹرول تو بھائی افورڈ کرنا اپنے بس کی بات تو نہیں ہے کہ 315 روپے 320 روپے آپ پیٹرول ڈلوا لو۔ پیٹرول کی کام مطلب 180 200 روپے، چلو ایک حد تھی، ٹھیک ہے، آدمی کرتا تھا۔ اب جہاں 2 لیٹر 3 لیٹر پیٹرول ڈلتا تھا وہاں 1 لیٹر ڈل رہا ہے، لیکن وہ ایک لیٹر بھی، اس میں بھی المیاں یہ ہے کہ وہ کچھ پیٹرول پمپ والوں کی چوری ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو پورا نہیں ملتا، یہ کہ 315 روپے میں پورا 1 لیٹر مل جائے، اس سے بھی انسان وہ بھی آپ کو پورا نہیں مل رہا۔ تو بھائی یہ سمپل سا یہ اس میں کوئی گدڑ سی کی نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ نہ سمجھ سکیں کہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے۔ آپ سب لوگ اپنے آپ سے اپنے
اپنے آپ سے شروع کریں کہ جس کو آپ نے ووٹ دی ہے، آپ کے لیڈر کا بیٹا کون سے ملک میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، آپ کے لیڈر کی جو فیملی ہے وہ کون سے ملک میں رہ رہی ہے، کیونکہ جتنے بھی لیڈران ہیں، جتنے بھی اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنے بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سب کے فیملیز اور بچے دوسرے یورپ کنٹریز میں رہتے ہیں اور وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ غریب غربت میں صرف آپ لوگ ہی پھنستے ہیں، اور اس چکر اچھا ان سب میں ایک بندہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب، سہیل وڑائچ صاحب نے ان کے ساتھ ایک پروگرام کیا، میں نے وہ پروگرام دیکھا، وہ بندہ بالکل وہی اپنی سادہ زندگی جی رہا ہے، اس نے وہ بھینسیں ہیں، وہ بکریاں، سب کچھ ویسے رکھا ہوا ہے۔ اچھا ہم لوگ کا ایک دوسرا المیہ یہ ہے، سراج الحق صاحب سچا آدمی ہے، ٹھیک ہے، جماعت اسلامی کے آپ جلسے جلوس دیکھ لیں بہت بڑے ہوتے ہیں، جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو جماعت آپ کو چوتھے پانچویں نمبر پہ نظر آتی ہے۔ تو اگر سچے لوگ ہی، میں کوئی جماعت اسلامی کا کوئی کارکن نہیں ہوں کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جو لوگ اگر مجھے جانتے ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کو معلوم ہے کہ جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر سراج الحق صاحب کی زندگی پہ دیکھیں اور جماعت کے لوگوں کو اگر کمپیئر کریں بہ دوسری پارٹیوں سے، تو بہتر آپ کو لگیں گے۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو کمپیئر کرنا چاہیے کہ اگر ہم ایک آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں، ہمارا ملک غربت کی کون سی سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور ہمارے لیڈران کو اس سے کوئی فرق نہیں ہے بھائی، سب اپنی اپنی عیاشیوں میں ملوث ہے، جتنی بھی پارٹی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس مہنگائی سے، کیونکہ وہ ان کا جو شایانہ لائف سٹائل ہے وہ جی رہے ہیں۔ اس غربت کی چکی میں آپ اور ہم لوگ تو پھنسے ہوئے ہیں، پس رہے ہیں، ہم ان کو اس چیز سے غرض کیا ہے۔ پھر آج مہنگائی کا آپ عالم دیکھ لیں کیا ہے، لیکن اسلام آباد میں اسمبلی کے باہر کیا مطلب کیا الفاظ بندہ استعمال کرے، کیا وہاں حالت ہے، مطلب عجیب و غریب، ٹھیک ہے، ملک کس سطح پہ ملک کی کیا حالت ہو چکی ہے، لیکن وہ سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے کے چکروں میں، ایک دوسرے کو گھسیٹنے کے چکروں میں، مطلب ان کو عوام کی نہیں پڑی ہوئی، ان کو اپنی ایگو، ان کی ایگو جو ہے وہ سلامت رہے، باقی عوام جائے بھاڑ میں، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی آپ میں، کیونکہ اگر آپ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں، آپ جا کے ان سے آلو پیاز ٹماٹر کا ریٹ پوچھ لیں، ان کو نہیں پتا ہوگا، کیونکہ بھائی ان کے نوکر چا کر لے کے آتے ہیں، ان کو ان چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، مطلب آپ کسی بھی ایک کوئی کسی وزیر سے پوچھ لیں، کوئی آپ کو شادر نادر کوئی ایک آدھا وزیر ایسا ملے گا چھوٹا موٹا جو یہ گروسری وغیرہ، یہ سبزی فروٹ کبھی اس نے خریدے ہوں، کیونکہ ان کے 10 10 20 20 ملازم ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں سے سروکار نہیں، ان چیزوں میں تو پھنستے ہو آپ اور میں۔ تو اس لیے اگر ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے تو فارمولہ ایک لگائیں، وہ فارمولہ یہ لگائیں کہ اگر جس کو پہلے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتے تو جس کو آپ ووٹ ڈالتے ہیں آپ اس سے پوچھنے کا حق رکھیں، اتنی ہمت رکھیں کہ آپ اس سے پوچھ سکیں کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دی ہے، لیکن یہ ہماری جو حالت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور یہ کیوں ہے یہ حالت۔ ویڈیو لمبی ہو گئی، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔